بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں سے ایک بہت بڑی اپالوجی، کیونکہ 4-5 دن سے میں نے کوئی بھی ویڈیو پوسٹ نہیں کی۔ اصل میں ہم گئے تھے ٹور پہ گئے تھے اسکردو سائڈ پہ، لسوئی نیشنل پارک والی سائڈ پہ۔ ہم نے ہفتہ 10 دن کی ہم نے پلاننگ کی تھی کہ ہم ادھر ادھر جائیں گے، لیکن ہمارے پلان، انسان کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں، اللہ کے پلان کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ایمرجنسی پیش آئی جس کی وجہ سے ہمیں اپنا پلان کینسل کر کے واپس آنا پڑا۔ ہمارا چینل بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہو چکا ہے، ہم نے جو ویڈیو پوسٹ نہیں کی 4-5 دن، لیکن کوئی نہ، آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم چینل کو بھی دوبارہ پازیٹیو کی طرف لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں آج کی جو نیوز ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج جب ہم آ رہے تھے ٹور سے، تو جہاں پہ سگنل آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ناردرن سائڈس پہ جو سگنلس ہیں وہ نہیں ہوتے۔ جہاں سے سگنل سٹارٹ ہوئے تو میں نے جلدی سے ٹویٹر کھولا، تو وہاں پہ ٹرینڈنگ پہ آ رہا تھا شہباز گل اریسٹڈ، اور دوسرا جو ایئر وائر نے کو بند کیا جا رہا تھا، تو یہ دونوں چیزیں ٹرینڈنگ پہ تھی۔ اس کے بعد میں نے یوٹیوب کھولا، وہاں پہ بھی بہت سارے تبصرے، بہت ساری نیوز اس کے بارے میں کہ ایئر وائر کو بند کیا جا رہا ہے اور شہباز گل کو جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو اس کو ہم حصوں میں ذرا ڈسکس کرتے ہیں نا۔ سب سے پہلے چینلز کی بات۔ آج سے تقریباً کچھ ہی سال پہلے جیو نیوز کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا تھا جو آج ایئر وائر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ جیو کے ساتھ غلط ہو رہا تھا یا ایئر وائر کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ جو بھی لوگ ہیں، یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، چینلز کو بند کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آج ایئر وائر کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر رہے ہیں؟ آبویسلی امپورٹنٹ حکومت، ان کے جو وزراء ہیں یہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو وہی خبر چاہیے ہوتی ہے جو ان کی پسند کی ہو۔ وہ خبر ان کو نہیں پسند جو سچی ہو، جو عوام دیکھنا پسند کرتی ہو۔ ایئر وائر کی ریٹنگ آج اتنی بڑی کیوں ہے؟ لوگ اس کو اتنا زیادہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ وہی دکھاتے ہیں جو عام دیکھنا چاہتے ہیں سمپلی۔ لیکن یہ ان کو راس نہیں آتا، جو آج کی امپورٹنٹ سرکار ہے ان کو یہ راس نہیں آتا کہ ایئر وائر کو لوگ اتنا کیوں دیکھتے ہیں، ایئر وائر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اتنا سپورٹ کیوں کرتی ہے۔ ہاں، کچھ باتوں میں بھی کہتا ہوں کہ ایئر وائر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی بائسڈ ہو جاتے ہیں نا کچھ معاملوں میں۔ جس طرح جیو نیوز کرتا ہے، جس طرح سما کرتا ہے، وہ ایک سائڈ پہ بائسڈ ہوتے ہیں یا دوسری سائڈ پہ بائسڈ ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ آزادی اظہار رائے ہر انسان کا، ہر شہری کا، ہر پاکستانی کا حق ہے۔ یہ امپورٹنٹ سرکار ان سے یہ جو حق چھین رہی ہے، یہ اپنے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہے۔ فیوچر میں اگر ان کی حکومت نہ ہو، یہ جیو کے ساتھ یا سما کے ساتھ اور جتنے بھی ان کے چینلز ہیں، جتنے بھی ان کے اینکرز ہیں، ان کے سپورٹ میں، جو ان کے سپورٹ میں مانے جاتے ہیں کہ ان کے سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، بلکہ ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم جو دوسرے نیوز ہے شہباز گل کی۔ میں پہلے سے کلیئر کر دوں کہ میں نے نہ وہ سٹیٹمنٹ پڑھی ہے، نہ میں نے وہ سٹیٹمنٹ سنی ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اتنے وہ جو بڑے سیاستدان ہیں، اتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اتنے بڑے پلیٹ فارم کے سیاستدان ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی ایسی غیر اخلاقی یا ایسی بات کی ہوگی جس سے ادارے کی توہین ہو۔ اگر کی ہو تو پھر ان کو بالکل ایسے ہی سزا ملنی چاہیے جس سزا کا وہ حقدار ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ یہی ساری چیزیں یا اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں، اس سے بھی زیادہ توہین آمیز باتیں جب ہم سنتے ہیں دوسری سائڈ کی طرف سے، تو پھر اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، مولانا صاحب کہتے ہیں اپنے جلسوں میں کہ یہ جرنیل اور یہ جو ججز ہیں اپنے حدود میں رہیں، ورنہ یہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یعنی ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈنڈا بردار فوج ہے۔ دوسری طرف چلے، یہ تو جلسے جلوسوں کی باتیں ہو گئی نا۔ دوسری طرف جو خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جب انڈیا حملہ کر رہا تھا یا ہم نے پائلٹ پکڑا، تو آرمی چیف جب آئے بریفنگ میں تو ان کے پسینے چھوٹ رہے تھے، ان کی جو ٹانگیں تھی وہ کانپ رہی تھی، تو ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب گجراوالا جلسے میں آرمی چیف کا نام لے کر کہتے ہیں، انسٹیٹیوشن کا نام لے کر ان پہ تنقید کرتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو اس پہ بھی انہوں نے کچھ ایکشن نہیں لیا۔ لیکن ایکشن لیا تو شہباز گل کے خلاف ہی لیا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے خلاف ایکشن غلط لیا، یا میں وہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے غلط کیا یا صحیح کیا ہے۔ میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ادارے کی توہین کی ہے، کسی بھی ادارے کی توہین کی ہے، ملک کو نقصان پہنچائے، اس کو ویسی سزا ملنی چاہیے جیسا سب کو سزا ملتی ہو۔ خواجہ آصف کو بھی ویسی سزا ملنی چاہیے جس طرح سے شہباز گل کو سزا مل رہی ہے۔ ان کو شہباز گل نے جب ان کو کورٹ لے جایا گیا تو انہوں نے اپنے جو قمیص ہے وہ اٹھا کر جو جج کو دکھایا کہ انہوں نے مجھ پر تشدد کیا ہے۔ لیکن کچھ دیر بعد جب ہم نے پھر ٹویٹر پہ دیکھا تو اسلام آباد پولیس انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے کوئی بھی تشدد نہیں کیا، اور میڈیکل بھی ہم نے کروایا، ایسا کچھ کوئی بھی نہیں ہے۔
واللہ عالم اس کے بارے میں ہمیں کوئی بھی آئیڈیا نہیں کہ یا تو شہباز گل صاحب جو جھوٹ بول رہے ہوں یا اسلام آباد پولیس جھوٹ بول رہی ہوگی، لیکن اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اگر وہ اپنی قمیص اٹھا کے دکھا رہے ہیں تو کچھ ہوگا تو دکھائیں گے نا، کچھ ہوگا ہی نہیں تو وہ کیا دکھائیں گے؟ یعنی یہ تو کوئی ماننے والی بات ہی نہیں ہوئی۔ اگر کچھ نہیں ہو تو وہ کہہ رہے میرے ہاتھ پہ کوئی چوٹ نہیں لگی، میں آپ کو کہوں یار یہ دیکھو میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے، آپ مجھے کہو کہ پاگل ہو گئے ہو، ادھر کہاں ہے چوٹ؟ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں مجھے آئیڈیا کوئی بھی نہیں ہے کہ شہباز گل صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا جو اسلام آباد پولیس ہے وہ غلط بیانی کر رہی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کیونکہ نہ تو میں نے اس پہ کوئی بہت زیادہ ریسرچ کی تھی، نہ میں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ کچھ پڑھا تھا، نہ میں نے اس کے بارے میں کچھ دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو پتہ ہے میں نے ایک نیوز چینل تک نہیں اوپن کیا، میں نے ایک اخبار نہیں پڑھا جب سے میں آیا ہوں یہاں پہ، لیکن میں نے صرف یہ نیوز پڑھا جو ٹویٹر پہ تھا، یوٹیوب پہ تھا، میں نے اس کے بیسس پہ میں نے آپ کو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا۔ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ایگری کرتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں، اور اس کے بعد آنے والی جتنے بھی ویڈیوز ہوں گی اس میں ہم ڈیٹیل سے ان سارے مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جو پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔